آج نومبر 1968 کی 16 تاریخ ہے اور ہم جاوید نامے میں ان افلاک سے اب آگے آنسوئے افلاک جاتے ہیں۔ یہ بڑی اچھی اس کی ترتیب ہے۔ اس کے بعد افلاک سے آگے ماوراء الماوراء اس کو جانا چاہیے تھا، لیکن وہاں تو وہ جسے ہم جنت کہتے ہیں وہ شروع ہو جاتی ہے اور یہ درمیان میں لانا چاہتا ہے اس کو نیٹشے کو۔ اب نیٹشے کے متعلق وہ کہہ یہ رہا ہے کہ قلب عموماً دماغش کافر است۔ اب قلب کے ایمان کی بنا پہ تو وہ اس کو بھیجنا چاہتا ہے اوپر اس کائنات سے، اور دماغ کے کفر کی وجہ سے اسے وہ جنت میں داخل کر نہیں سکتا تو اس لیے اسے بھی اس نے درمیان میں اس کو لٹکایا ہے۔ نقشے کے ساتھ اس کی بڑی عقیدت اقبال کی ہے۔ اصل میں اقبال یوں کہہ لیجیے متاثر ہوا یا نہیں متاثر ہوا، میں اس بات میں نہیں جانا پڑتا۔ اس نے جو خاصا اثر لیا ہے اپنی جو فلسفی اس کی خودی کی ہے اس میں تو برگسان سے لیا ہے اس نے اثر، بہت ہی اس کے ساتھ ملتی جلتی ہوئی بات ہے۔ ٹائم کے متعلق جتنا اثر لیا ہے وہ برگسان سے لیا ہے، اور یہ جو اقبال کے پیام میں ہمیں قوت، جلال، اقتدار یہ چیز ملتی ہے نا، یہ ساری نقشے کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں نقشے کے متعلق کچھ بات کر لیں پہلے، پھر بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ کیا تھا اور یہ کیوں اس کی کیفیت کیا تھی۔ جینیس کے متعلق ہم سنتے چلے آتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، اگر دیکھنا ہونا تو وہ نیٹشے ہے میرے نزدیک۔ اتنا اونچا فلاسفر شاید ہی کہیں ملے صاحب ہمیں، لیکن جانے بے تابے جسے یہ کہتا ہے کہ ایک مسلسل اضطراب، بےتابی، تڑپ، خلش، آگ لگی ہوئی ہے اس کے اندر۔ چاہتا وہ یہ ہے کہ یہ جو آب و گل کے پیکر انسان پھر رہے ہیں یہ ختم ہو جائیں، یہ مٹ جائیں، کوئی ایک انسان پیدا ہو جائے جسے فوق البشر کہا جا سکے۔ تو یہ تھی تڑپ اس کی، فوق البشر کو وہ خدا دیکھنا چاہتا تھا۔ لیکن عیسائیت نے جو انسان کامل کا اس کے سامنے تصور پیش کیا وہ سراپا عجز، کمزوری، ضعف، نامرادی، مایوسی یہ تھی۔ اس کا جو اس کے اوپر رد عمل ہوا تو اس کا فوق البشر، خالص شیر، عقاب، جنگل، درندگی، قوت، قاہری، اس میں کہیں جمالیت نہیں ہے، کہیں لوچ نہیں، کہیں لچک نہیں۔ وہ اس قسم کا وہ ما فوق البشر دیکھنا چاہتا ہے اور لامحدود جلال کی قوتوں کا اسے پیکر دیکھنا چاہتا ہے۔ خدا سے منکر ہوتا ہے، لیکن خدا کی یہ جو جبروت کی شان ہے وہ اپنے ما فوق البشر کے اندر دیکھنا چاہتا ہے، وہ اس قسم کا ما فوق البشر بناتا ہے۔ وہ عیسائیت کو میں سمجھتا ہوں کہ جس قدر گویا آخر حد تک ٹکڑے ٹکڑے جو کیا ہے، اگرچہ اس سے پیشتر بھی گزرے ہیں فلاسفر یورپ میں جنہوں نے اس کے اوپر ضرب لگائی، لیکن نیٹشے نے جس طرح اسے تباہ کیا ہے جی، اس کے بعد تو عیسائیت پنپ ہی نہیں سکی۔ میں کہتا ہوں عیسائیت کے متعلق کچھ نہ پڑھے، ایک نیٹشے کی کتاب پڑھ اور اس کے بعد سمجھ میں آ جاتی، یعنی وہ تھیولوجی کی بنا کے اوپر اس کو نہیں کرنا، خالص اس ایتھک کی بنا پہ یہ کرتا ہے کہ یہ دنیا باقی بھی رہ سکتی ہے اگر تمہارے ہاں کا یہ جو فلسفہ ہے اس کو لایا جائے۔ تو چنانچہ اس نے اینٹی کرائسٹ جو لکھی ہے، یعنی پہلا صفحہ جو اس کا جس میں وہ انتخاب کیا جاتا ہے یا دیباچہ کے یہ 4 لفظوں کا دیباچہ ہے، وہ کہتا یہ ہے ان سے، عیسائیوں سے، کہ تمہارا مسیح یہودیوں کے ہاتھ سے بچ کے آسمان پہ چڑھ گیا، وہ نیٹشے کے ہاتھ سے نہیں بچ سکتا۔ پھر اس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ ان کے ہاں کا ہی تھا نا سارا جو ایتھک دیا ہوا تھا جی، وہ اس ایتھک سے اتنا بیزار ہے، اس کی کتاب بیونڈ گڈ اینڈ ایول،
اب دیکھتے ہیں تصور کتنا عجیب ہے یہ کہ یہ سب بکھیڑے ہیں، سب بکواس ہے جس میں تم الجھے ہوئے ہو۔ ان کے ہاں کی جو نیکی ہے وہ تو اس کے ہاں انسانیت کی تباہی ہے نا۔ ایون انہوں نے قرار دے دیا اوریجنل سن کو، اور اس کے بعد اس سے بچنے کا طریقہ بتا دیا مسیح کے کفارے کے اوپر ایمان لانے کا جو سلیب دے دیا گیا۔ اس میں وہ لکھتا ہے کہ جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا وہ تمہیں بچا سکے گا، سوچو تو صحیح۔ اس لیے بیانڈ گڈ اینڈ ایول میں وہ ایک ایسی کائنات کی تخلیق کرتا ہے جہاں یہ جو معیار ہیں گڈ اینڈ ایول کے، یہ کوئی معیار اس قسم کے نہ ہو۔ لیکن وہاں جا کے چونکہ اس کو صحیح معیار ملتے نہیں ہیں، اس لیے معیار اس کے پاس خالص قوت رہ جاتی ہے۔ ول اینڈ پاور دو چیزیں ہیں۔ شوپنہار کا فلسفہ بھی ول کے اوپر ہے، لیکن شوپنہار کی ول جو ہے وہ پرپز لیس ہے۔ نیٹشے کی ول پرپز فل ہے۔ وہ پرپز کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یہ ول جو ہے یہ موت کے بعد پھر ایک نئی زندگی کریٹ کرتی ہے جو پہلی زندگی سے بہتر ہوتی ہے، ایک جنریشن کو تباہ کر کے دوسری جنریشن وجود میں لاتی ہے جو پہلے سے زیادہ پاورفل ہوتی ہے۔ اس طرح اس کے ہاں ایٹرنل ریکرنس، یہ ہے نا نیٹشے کا فلسفہ، ایٹرنل ریکرنس، ایک دوری انقلاب ہے، اسی طرح سے وہ باز بار وہ ہوتا رہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس طرح سے آہستہ آہستہ وہ جو فوق البشر ہے، سپر ہیومن، سپر مین، وہ وجود میں آ جائے گا۔ یعنی کائنات کا سارا مقصد ان تمام مٹی کے آکے باکے جتنے بھی ہیں ان کو توڑ کر ان میں سے ایک فوق البشر پیدا کرنا ہے، اور فوق البشر کے لیے پہلے وہ سپر ہیومن ریس پیدا کرتا ہے۔ تو یہاں آگے وہ جو کچھ نازی ہیں وہ اس کے فلسفے میں بنے ہوئے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ جرمن جو ہے یہ ریس، یہ سپر ریس پیدا ہو رہی ہے، وہ سپر ریس بنتی ہے، اور اس سپر ریس میں سے ایک سپر مین آخر میں پیدا ہوگا، اور یہ ہے پرپس جو ہے کائنات کا۔ وہ انسان کامل ہوگا، وہ انتہائی جبروت اور جلال کی قوتوں کا مظہر ہوگا، وہ اس میں کوئی رحم، کسی قسم کی لوچ، ذرا سی نرمی بالکل نہیں مانتا۔ حالانکہ آرٹ کا بڑا قائل ہے، خاص طور پہ موسیقی کے متعلق تو وہ یہ کہتا ہے کہ موسیقی کے بغیر زندگی ایک غلطی ہے، وہ زندگی کو مانتا ہی نہیں ہے۔ یعنی وہ آرٹ کا دن دادا ہے، موسیقی کے بغیر وہ کہتا ہے زندگی غلطی ہے، لیکن آرٹ کے اندر وہ صرف قوت کو مانتا ہے۔ آرٹ اگر جمالیات کو ڈپکٹ کرتا ہے تو وہ اس کے نزدیک آرٹ نہیں رہتا، وہ صرف قوت کو مانتا ہے کہ یہ ہے آرٹ اس کے نزدیک۔ یہ جو پہلو ہے اس کا کہ وہ مسیحیت کا جو فلسفہ ایتھک کا تھا اس کے خلاف جاتا ہے، یہ اقبال کو بہت بھا گیا تھا۔ خدا کا منکر ہے لیکن خدا کی صفات اس انسان میں دیکھنا چاہتا ہے۔ اس اعتبار سے اقبال نے اس کو منصور کا درجہ دیا کہ منصور عن الحق کہہ کے اپنے آپ کو خدا بناتا تھا، یہ اس ایک فوق البشر کو خدائی صفات کا حامل دیکھنا چاہتا ہے۔ نیٹشے کی بات ہو رہی ہے۔ نیٹشے 1844 میں پیدا ہوا، فلالوجی اس کا سبجیکٹ تھا، لیکن آل راؤنڈر تھا۔ تھوڑا سا وقت اس نے پروفیسری کی، اس کے بعد اس کو کچھ جنون سا ہوا، فالج گرا۔ زندگی کا بیشتر حصہ اس کی یہی کیفیت تھی، ٹی بی کا مریض، فالج، مفلوج، کچھ دماغ میں تھوڑا سا بگڑا ہوا لوگوں کے نزدیک، بے کس، بے بس، کوئی سہارا نہیں۔ آپ تو شروع میں مر گیا تھا، بہن تھی ایک جو اس کی تیمارداری کرتی تھی، اور یہ دیکھنا ہو کہ یہ کن چیزوں کا مریض تھا تو اس کے خط جو اس کی بہن کے نام ہے جی وہ دیکھنے کے، بہن کے نام یہ خط لکھتا ہے کہ یہ ڈاکٹر، یہ طبیب، یہ کیا جانے کہ مجھے کیا مرض ہے۔
اگر تمہیں کوئی 2 آدمی ایسے پیدا کر دو کہیں سے جو میری بات کو سمجھ جائیں تو تمہارا بھائی آج اچھا ہو جاتا ہے. وہ مارا ہی ہوا اس بات کا تھا، اور بات ہے ہی تھی، اتنا آگے ہے اپنے دور سے. اس دور میں تو کوئی نہیں اس کو سمجھ سکتا تھا. چیخ کے وہ کہتا ہے کہ چھوڑ دو میرے علاج، دے دو جواب ان سب کو، نہ یہ سمجھ سکتے ہیں نہ میں ان سے اچھا ہو سکتا ہوں، کہیں سے پیدا کر دو چند ایسے لوگ، کچھ نہیں میں ان سے نہیں سمجھ، میری بات کو سمجھ لیں، اتنا چاہتا ہوں، پھر تم دیکھو کہ میں کیسے اچھا ہوتا ہوں. اپنے متعلق کس قدر اس کو یقین، سیلف کانفیڈنس تھا کہ آخری وقتوں میں اس نے بہن نے کہا کہ اب تو یہ نظر آتا ہے کہ بھائی تمہاری زندگی جلد ختم ہو رہی ہے. وہ اس زمانے میں 10 سیت زرتشترا لکھ رہا تھا اپنی آخری کتاب، تو وہ پوری نہیں ابھی ہوئی تھی، تو وہ اس کو وہ لکھتا ہے تم نے کیا کہہ دیا مجھے، فطرت تمہاری طرح بیوقوف عورت نہیں ہے کہ وہ اتنا بھی نہ سمجھ لے کہ اگر میں یہ کام ناتمام چھوڑ گیا تو کوئی دوسرا نہیں کر سکے گا. اس لیے ہو نہیں سکتا کہ جب تک یہ میں اپنا کام مکمل نہ کر لوں میں یہاں سے چلا جاؤں. فطرت تمہاری طرح بیوقوف عورت. عجیب شخص ہے. اس نے جی افسوس یہ ہے کہ جرمنی اوریجنل نہیں میں اس کے پڑھ سکا، بڑا جی چاہتا. اس نے بھی زبان الگ وضع کی تھی. اس نے لکھا ہے اس کے دیباچے میں کہ پروفٹ جو ہے وہ اس عام زبان میں گفتگو نہیں کر سکتا، یہ عام زبان اس کی متحمل نہیں ہو سکتی، اس کی زبان الگ ہونی چاہیے، اس لیے میں وہ الگ زبان وضع کرتا ہوں. کس قدر قریب آتا ہے ان چیزوں کے وہ شخص، اور وہ پھر اس نے وہ لکھی ہے سنا ہے. بہرحال میں نے تو ترجمہ ہی پڑھا ہے، ترجمہ بھی بڑا عجیب ہوا ایسا. وہ کتاب تو پوچھو نہیں. وہ ٹھیک ہے کہ ہم تو اس مقام پہ لے جا نہیں سکتے اس کو، لیکن بہت اونچا مقام ہے اس شخص کا اس کتاب میں جو پتہ چلتا ہے. تو یہ چیزیں تھیں اقبال کو نیٹشے کی جو بھا گئی تھی. بات نیٹشے سے چلی ہے تو میں عرض کروں قیام مشرق میں اس شخص نے نیٹشے کے متعلق 3 نظمیں لکھی ہیں، 2 چھوٹی چھوٹی سی، ایک ذرا بڑی سی ہے. شوپنہار کا فلسفہ، پہلے یہ نیٹشے شوپنہار ہی کا شاگرد تھا، یعنی متبع تھا اس کی فلسفی کا. شوپنہار کا فلسفہ پیسیمزم کا فلسفہ ہے، انتہائی مایوسی. گوتم بدھ کا یہ فالوور ہے، اسی کی فلسفی کو یہ السٹریٹ کرتا ہے شوپنہار. وہی نروانا اس کا محاصل ہے، وہی ڈارکنیس، وہی پیسیمزم انتہا ہے اس کی. اس میں اقبال نے لکھا ہے شوپنہار و نیٹشے. یہ نظم ہے قیام مشرق میں 234 صفحے کے اوپر. خوبصورت چیز ہے کہ کس طرح سے وہ تقابل کر کے اس کے بعد یہ نیٹشے خود شوپنہار کو سمجھاتا تھا کہ کہاں غلطی کرتے ہو. نظم خوبصورت ہے، میں پڑھ دیتا ہوں. شوپنہار کا فلسفہ: مرغے ز آشیانہ بسیر چمن پری، خارے ز شاخ گل بتن نازکش خلی، بد گفت فطرت چمن روزگار را، از درد خیش و ہم ز غم دیگراں طبیب. ایک کانٹا چبھا ہوتا ہے. یہ سارا پرسنل قصہ اصل میں جیسے وہ بدھ کے ساتھ ہوا ہے نا کہ ساری پرسنل چیز ہے، دماغ بہت اونچا ہے، اس کو فلسفہ بنا دیا جناب، کروڑ در کروڑ انسانوں کو تباہ کر کے رکھ دیا. ہوتا ہے پرسنل واقعہ کوئی. دیکھا نہیں یہ خارے شاخ گل بتن نازکش خلی، داغے بے خون بے گنہ ہے لالا را شمرد. بے گناہوں کا خون ہے یہ جو لالا کی. اندر تبس میں غنچہ فریب بہار دی. سارا فلسفہ ہے شوپن. گفت اندر ہی سراغ کی بنائش فتادہ کج، صبح کجا کے چرخ درو شام آجزی. صبح ہوتی ہی نہیں ہے اس کے اندر بھی ہے. نالید تاب حوصلہ آن نوات تراز، خون گشت. حوصلہ کے معنی خون گشت نغمہ ہو زید و چشمش فروز چکید. یہاں تک ہو گیا سوگے فغانے ہو بدلے خود خود گرفت. نقش کیا کیا حدود با نو کے خیش خار زے اندام حقوق کشی. گفتش کہ سود خیش یہ جیب زیاں برار. یہ ہے اس کا فلسفہ. آتے رہے حالات نامساعد، ہر نامساعد حالت سے ایک نہ ایک سود جو ہے اس میں سے نکل سکتا ہے.
از شگاف سینہ زرے ناب آفرید. کرنا یہ چاہیے کہ درماں ز درد ساز اگر خستہ تن شوی، ساز اگر خستہ تن شوی، خوبر بخار شو کہ سراپا چمن شوی. اب آپ نے سمجھ لیا کہ یہ اس کو کیوں پسند تھا، یہ نقش جی یہ جو بنا نہیں کرنا چاہیے. دوسری غزل اس نے لکھی ہے، دو شعر ہیں. از سستی عناصر انسان دلش طبیب نقش فکر حکیم پیکر محکم ترافری. نے کہا کہ یہ موجودہ پیکر جو ہیں یہ اس کے مکمل نہیں ہو سکتے، اس سے زیادہ محکم پیکر ہونا چاہیے. افغند در فرنگ سدا شعبے تازہ دیوانہ ہے بکار گہے شیشہ گر رسی. صاحب یہ تو پڑھنے والا ہے. بس اس شخص نے جی وہاں کے سارا فلسفہ، ساری ہسٹری، سارے آرٹ، سارے مذہب، ساری سیاست وہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دی ہوئی ہے، بکھرے ہوئے ہیں اس کے اندر. اس قدر سخت کرٹک ہے، کوئی چیز اس نے چھوڑی نہیں. یورپ کی ہر چیز کو ٹکڑے ٹکڑے کر دی. دیوانہ ہے بکار گہے شیشہ گر رسی. بڑی خوبصورت. اگلی نظم ہے اس کی نیٹشے کی 3 شعر 4 شعر. گر نواخا ہی ز پیشے ہو برے. اس قسم کی کوئی چیز وہاں سے نہیں ملے گی. در نئے کی کش غرے وے تندرست، تو بجلیوں کی کڑک ہے، گرج ہے، یہ چیز وہاں تمہیں ملے گی. یہ سورج چاہتے ہو، موسیقی کے نوا وہاں چاہتے ہو، کوئی وہاں یہ نہیں ملے گی. نیشتر اندر دل مغرب فشرت دست شز خون چلی پا احمد است. آنکھ بر طرح حرم بت خانہ سا. خدا کا منکر ہو گیا نا، اس لیے اقبال بس وہ تو اس کو بت خانہ کہے گا، لیکن دیکھتے ہو محبت کتنی ہے. آنکھ بر طرح حرم بت خانہ ساخت. اور یہ ہے اس کا شعر، کل بے ہو محمد دماغش کا پڑھ. اس لیے کرنے کا کام یہ ہے کہ خیش را در نارے آن نمرود سوز زاں کے بستان خلیل از آز رست. اسی نے جو بت خانہ تعمیر کیا ہے اس بت خانے کی آگ میں اپنے آپ کو جلا اور اس طرح سے اس کو حرم میں تبدیل کر کے خلیل بن جا. یہ ہے کرنے کا کام. اقبال نے یہ کیا ہے. اس کا فلسفے کا نیٹشے کا وہ فلسفہ لے کے قدرت جبروت جلال کا اس کو جو امتزاج دیا ہے نا اس نے آگے جمال سے، یہ اس کے بت خانے کو اس نے حرم میں تبدیل کیا ہے. اقبال نے یہ تھا جو وہ چاہتا تھا کہ اس آگ کے شعلوں کو گلزار خلیلی بنا دے. اس طرح سے اس نے یہ کیا ہے. یہ تھا اقبال کا اور نیٹشے کا تعلق. اب چلیے ہم آگے چلتے ہیں. آنسوئے افلاک مختلف پلانٹ سے یہ آگے اس کی حدیں پار کر کے اور آگے چلا گیا ہے. ابتدا میں کوئی تھوڑے سے تمہید فلسفے کی ہے، اور وہ یہ فلسفہ بھی حقیقت میں ریفلیکشن ہے نیٹشے ہی کے خیالات کا. ہر کجا استیزائے بود و نبود. اس کائنات میں جہاں دیکھیے ہر جگہ بینگ اینڈ نان بینگ کا ایک لڑائی چلی ہوئی ہے. ابھی وجود ہے، ابھی وہ عدم میں ہے، پھر وہ وجود میں آتا ہے، پھر وہ عدم میں چلا جاتا ہے. ایک مسلسل جنگ ہے وجود اور غیر عدم کی، بود و نبود کی. کس نہ دانت سر ہی چرخے قبول. یہ چاہتا کیا ہے کچھ سمجھ میں بات نہیں آتی. ایک مسلسل جنگ ہے بود و نبود کی. ہر کجا مرگ آب رد پیغام زیست. یہ بھی نہیں ہے کہ موت آگے قصہ ختم ہوا، اس موت کے بعد اس میں سے ایک نئی حیات پیدا ہوتی ہے. اے خوشاں مردے کہ داند مرگ چیز. مرگ تو پیغام لاتی ہے ایک نئی زندگی کا. ہر کجا مانند بعد ارزاں حیات بے ثبات و بات تمنائے ثبات. بہت اچھا ہے.
چشم من صد عالم شش روزہ دی. یہ جو تھی یہ عالم شش روزہ یہ ہے نا، یہ ٹائم اینڈ سپیس کی دنیا، یہ میں نے سینکڑوں دیکھ لیے تھے. تا حد کائنات آمد پدی، میں پہنچ گیا آخری حد جو تھی اس کائنات کی، ٹائم اینڈ سپیس کی کائنات کی، وہاں پہنچ گیا. آنسو افلاک جا رہا ہے نا، یہ اس کی حد پہ پہنچ گیا. وہاں کیا کیفیت تھی؟ ہر جہاں را ماہ پروین دیگر، وہاں جتنی بھی عالم کائناتیں تھی ہر ایک کے لیے الگ الگ ماہ پروین، زندگی را رسم و آئین دیگر. وقت ہر عالم رواں مانند ذو دریار کی طرح. وہ ٹائم کا تو آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ تو مانتا ہی ہے، رواں ہر وقت جو رہنے والا ہوتا ہے. دیر یاز ای جاؤ آ جا تم دراؤ، یہاں آہستہ آہستہ چل رہا ہے، وہاں تیزی سے چل رہا ہے، لیکن وقت کا دریا ہے کہ ہر وقت بہے چلے جا رہا ہے. سال ما اینجا مہ آنجا دمے، یعنی کیفیت یہ ہے کہ جسے ہم سال کہتے ہیں اس کے اس جہان کے اندر وہ ایک مہینے کے برابر ہے، اور آگے بڑھ کے وہاں دیکھیے تو ایک دم کے برابر ہے، ایک مومنٹ کے برابر ہے. بیشے ہی عالم باآں عالم کمے، جو ہمارے ہاں زیادہ جس کو ہم کہتے ہیں وہاں وہ کم نظر آتا ہے. یعنی سارے میئرز وہاں بدل گئے اس ٹائم اینڈ سپیس کے جو ہماری اس دنیا کے ہیں. عقل ما اندر جہان ذو فنون، در جہان دیگرے خار و زبوں. یہاں بڑی چالاک بنی پھرتی ہے یہ، اس دنیا میں جاؤ کہ الودی بڑی بن جائے. معذرت یہ بر سغور ای جہان چون و چند، یہ جو تھی کائنات کی حد، ہماری ٹائم اینڈ سپیس کی حد، اس کی آخری حد کے اوپر بود مرد با صدائے درد مند اب آیا نیچے. مرد با صدائے درد مند، اس میں کوئی شبہ نہیں تھا. اس کے پڑھنے سے نظر آتا ہے کہ کس قدر اس کے سینے میں درد اور کاوش کی تھی. عجیب شاعری ہے جی اس کی، جو اس کا فلسفہ ہے. حالانکہ یہ کانٹ سے بھی اونچا چلا جاتا ہے جو ان کے سب سے بڑا فلاسفر ہے، لیکن وہ بڑے خشک ہیں اپنے یہاں لکھنے میں. یہ جو چیز ہے اس کے یہاں موسیقی ہے، شاعری ہے. اگرچہ جو جہاں آ کے پھر امتزاج ملتا ہے ہمیں وہ برگسان میں ملتا ہے. برگسان کا فلسفے کی کتاب جو ہے وہ بڑی چاندنی کی طرح ٹھنڈی اور پرانی ہے. یہ جو ہے اس کی تیزی بالکل مئی جون کے سورج کی تیزی ہے اس کے اندر، لیکن ہے بڑی شاعری اس کے اندر. ایک شعر میں ساری بات کیا گئی ہے اس کی. دیدہ العقاباں تیز تر، انٹلیکٹ کا جہاں تک تعلق ہے اس قدر تیز. طلعتے لیکن اس کی پیشانی جو ہے شاہد سوز جگر، وہ اس کے سوز جگر کی گفٹ ہے، شاہد ہے. بس یہ ہے جی نقش. دیدہ العقاباں تیز تر، شاہد طلعتے شاہد سوز جگر. دم بدم سوز درون نے ہو فضول، بر لبش بیتے کہ 100 بارش سرو. وہ ایک شعر کے سے 100 دفعہ پڑھنا چاہیے. اور یہ واقعہ اس شعر کے اندر اقبال پورے نقشے کی ساری تصویر دے گیا ہے. یہ شخص نقشے کی نہیں بلکہ جسے یہ کہتا ہے نا کہ جو شخص سوز آرزو سے تڑپتا ہے اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، یہ ہے نقشے کو اس نے ایک شعر کے اندر دی. یہ ساری بات کیا گیا. نہ جبریل نہ فردوسے نہ حورے نہ خدا بندے، کفے خاکے کے می سوزد یہ جانے آرزو مندے. جس کی یہ کیفیت ہو اس کو تو نہ جبریل نہ فردوس نہ حور بلکہ خدا بھی اطمینان نہیں دلا سکتا. وہ کفے خاک کے جو جانے آرزو مندی سے جل رہی ہوتی ہے اس کے لیے کوئی چیز وجہ اطمینان نہیں بنتی. تو یہ ہے جی مندر گفت نہیں دیوانہ کی گفت. اب آگے رومی ہے، اس کی ڈسکرپشن جو دیتا ہے اچھی ڈسکرپشن ہے. گفت رومی نے پیور سمجھ کی بھی نہیں آتا. ای فرزانہ المانوی، انہوں نے کہا نا دیوانہ کی، کہتا ہے ای فرزانہ المانوی.
درمیانے این دو عالم جائے اوست. یہ ہے جی اقبال کی ڈسکرپشن نقشے کے. درمیانے این دو عالم جائے اوست، نغمہ دیرینہ اندر نائے اوست. نغمہ دیرینہ وہی حلاج والا. بات تو یہ انالحق ہی کہتا ہے لیکن انداز کہنے کا اور ہے. بعد این حلاج بے دار و رسن نوع دیگر گفتہ آن حرف کوہن. اس نے تو جس انداز میں تھا وہ کہہ دیا تھا کہ انا الحق، میں خدا ہوں، ارے خدا ہے. وہ کہتا ہے یہ غلط چیز ہے. یہ فوق البشر یہاں ایک ایسا ہوگا کہ جو خدا کی صفات کو لیے ہوئے ہوگا، وہ ہوگا خدا. یہ ہر پیکر جو ہے تمہارے ہاں کا یہ حلاجیت لیے ہوئے، یہ خدا نہیں ہے. نوع دیگر گفتہ آن حرف کوہن، حرف او دے دا کو افکارش عظیم، غربیاں از دیگ گفتارش دونی. ہم نشیں بر جذبہ او پہ نہ بول. مشکل یہی تھی کہ اس کے دور کے جو اس کے رفیق یا اس کے دور کے کنٹمپریریز تھے وہ اس کے جذبے کو سمجھ ہی نہیں سکے ہیں. انہیں اس پہ عبور ہی نہیں ہوتا. وہ جان ہی نہیں سکے کہ بات کیا تھی جو اس کے اندر تھی. بندہ مجذوب را مجنون شمرد. اب یہاں آ گئی صاحب اقبال اس کو مجذوب قرار دیتا ہے، پاگل قرار نہیں دیتا. اب مجذوب اگر ہمارے ہاں کا تصوف والا مجذوب ہے تو وہ تو مہا پاگل ہوتا ہے. لیکن یہ اس کی رعایت کر رہا ہے کہ اسے دیوانہ نہ قرار دیا جائے، مجذوب قرار دیا جائے. آکنا از عشق و مستی بے نصیب. چل آگے نا وہی عقل اور عشق کا قصہ جو چلا آتا ہے. انہوں نے کیا کیا؟ نبضے ہوں دادند در دستے طبیب، باپ پزشک کی غیر از ریو و رنگ. طبیب پزشک کے معنی طبیب، ریو رنگ فریب دھوکہ. طبیبوں کے پاس دھوکے فریب کے سوا ہے کیا؟ وائے مجذوبے کے زاد اندر فرنگ. وہ سمجھ نہیں سکتے تھے کہ مجذوب کیا ہوتا ہے. وہ ہر مجذوب کو پاگل قرار دے دیتے تھے. ابن سینا بر بیاض دل نے حد، طبیب کے پاس اسے لے گئے، اس نے بیاض کھولی، دیکھا رد زند یا حب خواب آورد حد، یا اس نے اس کی بلڈ پریشر ہائی بلڈ پریشر سمجھ کے فسد کھول دی، یا اس کو سیڈیٹیو دے دیے کہ ذرا اس کو مسکن چیزیں دے دی کہ پاگل کا علاج کیا جائے. بور حلاج بشہر خود غریب. اپنے گھر کے اندر وہ اجنبی تھا بیچارہ حلاج. جان سے ملا بردو کشت ہو رہا طبیب. یہ تو ہوا ملا کے ہاتھوں سے تو وہ بچ گیا. ملا کو تو اس نے مار دیا تھا اس زمانے میں. سب کلیسا کی قوت ساری ختم کر کے رکھ دی تھی اس نے لکشیا نے. جہاں سے ملا بردو کشت ہو رہا طبیب، مرد رہدانے نبود اندر فرنگ، پس فضول شد نغمہ اش از تارے چنگ. جو اس کا علاج کیا انہوں نے اتنا ہی زیادہ اس کا مجھے چھوڑتا وہ بڑھتا چلا گیا. راہ رو را کس نشان از راہ نداد. وہ تھا راہ راو اصل میں. سب خلل در واردات او فتاد. اب یہاں واردات جو ہے وہ تصوف کی اصطلاح لے آیا کہ جس کو اس کا پاگل پن کہتے تھے وہ حقیقت میں واردات قلبی تھی اس کی. نقد بود و کس عیار پورا نہ کرد. وہ تو خالص سونا تھا، کسی نے کسوٹی پہ کس کے دیکھا ہی نہیں ہے کہ وہ تھا کیا. کاردانے مرد کار پورا نہ کرد. کوئی سمجھدار وہاں نہ تھا کہ اس کو کام کا آدمی بنا دیتا. عاشق در آہ خود گم گشتہ ہے. بہت اچھا شعر ہے، بہت اچھا مثال ہے. در آہ خود گم گشتہ ہے، صادق کے در راہ خود گم گشتہ ہے. کیا کیا؟ مستی روح ہر زجاج را شکست. اقبال تصوف میں یہ چاہتا ہے نا کہ یہ اگر پاگل ہو تو ہر زجاج کو پھر توڑے گی. اس نے بڑی حسرت سے کہا ہے نا کہ وائے سنگے کے سنم گشتو بمینا نہ رسی.
ہر زجاج را شکست، از خدا بے مرید ہو ہم از خود گسست. بس یہ ہے اس کا کفر، خود از ہم گسست. یہ اقبال جو ہے وہ اس مقام پہ لے جاتا ہے کہ شاخ نہال سدرائی خار و خس چمن مشو، منکر او اگر شوی منکر خیشتن مشو. اور وہ اگر وہ خیشتن کا منکر نہیں ہے نا، اس کے لیے امید ہے کہ وہ پھر اس کا اقرار کرے گا، کیونکہ اگر ذات کے اوپر ایمان آ گیا ہے نا تو ذات کے ایمان کے اوپر خدا کا ایمان لانا منطقی نتیجہ ہے اس کا. اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے اس کو ایک آبجیکٹو اسٹینڈرڈ چاہیے. اس لیے وہ یہ کہتا ہے منکر ہو اگر شوی منکر خیشتن مشا ہو. یہاں سے امکان ہے تمہارا پھر وہاں پہنچنے کا. نیٹشے کی جو غلطی ہے وہ یہ ہے، آج خدا بے برید والی بات کچھ نہیں، زیادہ نہیں تھی، آ سکتا تھا. وہ ہم از خود وہ اپنے آپ سے منکر ہو گیا. وہ تلاش میں رہا کہ کوئی فوق البشر جو ہے اس طرح سے بائی ایوولوشن آہستہ آہستہ کہیں جا کے آئے گا. اپنے آپ سے اس نے نہیں سمجھا ہے کہ یہی ہو سکے گا. خاص تا بینت بچشم ظاہری اختلاط قاہری با دل بری. بینت بچشم ظاہری یہ تھی اس کی غلطی. بڑی عجیب تنقید ہے جی اقبال کی فلسفے نقشے پہ. یہ چیزیں دل کے اندر دیکھنے کی ہوتی ہیں. محسوس پیکر تم دیکھنا چاہتے ہو اس قسم کا، وہ محسوس انسان دیکھنا چاہتا تھا نا اس انداز کا. خاص تا از آب و گل آئے برون خوشہ کب کشتے دل آئے برون. واہ واہ واہ. کہتا آنکھیں ہوں جو ایک مقام کبریاست، جس چیز کی تلاش میں وہ تھا وہ حقیقت میں مقام کبریا تھا. وہ کوئی اس کو بتایا نہیں کس نے. اور اسی لیے اس نے اقبال نے پھر کہا تھا نا کہ اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں، تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے. یعنی بات جو اس کے ذہن میں آ گئی تھی کہ اس قسم کا کچھ ہونا چاہیے. اب جو وہ چیز تھی یہ اسے بتانے والا نہیں تھا کہ یہ خدا کی صفات حد بشریت کے اندر منعکس ہوگی. جس ذات کے اندر وہ ذات ہوگی جو تم طلب کر رہے ہو، جس کی تلاش میں تم مارے مارے پھر رہے ہو. یہ ہے مقام کبریا. یہ چیز اس کو بتانے کی تھی. ذات رسالت مآب کا اسوہ اس کے سامنے آ جاتا نا، کبھی وہ اس طرح نہ بھڑکتا. آنچ او جو مقام کبریاست ای مقام از عقل و حکمت ماوراست. یہ وحی کے ذریعے سے مل سکتا تھا. زندگی شرح اشارات خودی لاؤ الا از مقامات خودی، لیکن وہ بھی لا کے اندر ہی رہ گیا تھا. او بالادار ماندو تا الا نہ رفت از مقام عبدہو بیگانہ رفت. یہ ہے ساری چیز. یہ عبدہو ہے رازی. جب تک خود سپردگی نہیں ہوتی صفات خداوندی کے سامنے، اس وقت تک انسان اپنے اس آب و گل کے مقام سے اونچا جا نہیں سکتا. یہ ہے مقام عبدہو جس سے وہ بیگانہ رہا. بات تجلی ہم کنارو بے خبر. اسے بڑا پیارا ہے. اس کے ساتھ کیفیت یہ ہے کہ وہ خدا کی تجلی کے ساتھ ہم کنار ہو رہا تھا وہ، لیکن بے خبر تھا. بڑا اچھا مصرع ہے. دور تر چون میوا از بیخ شجر. کیا خوبصورت تشبیہ ہے، کیا خوبصورت تشبیہ. حالانکہ اسی اصل اور اسی جڑ کا یہ پیدا کرتا ہے، لیکن جڑ بالکل بے خبر ہے کہ اوپر کیا لگا ہوا. واہ واہ واہ. چشمے جز رویت آدم نہ، وہ آدم کے اندر یہ دیکھنا چاہتا تھا. ما فوق البشر آدم میں دیکھنا چاہتا تھا. نارا بے با کانا زد آدم کجا لمبا پھردا سی ورنہ او از خاکیاں بیزار بوت. یعنی یہ ہے اس کی غلطی
کہ خاکیوں سے بیزار ہے اور خاکیوں کے اندر ہی اس کو تلاش کر رہا ہے، ورنہ از خاکیاں بیزار بود مثل موسیٰ طالب دیدار بود۔ واہ واہ، کاش بودے در زمانے احمد، کہتا ہے کاش یہ امام احمد سرہندی کے زمانے میں ہوتا۔ اقبال کو بڑی عقیدت سی مجدد الفسانی سے، اس لیے وہ کہتا ہے کاش بودے در زمانے احمدے تا رسیدے بر سرور سرمدے۔ آپ نے دیکھا یہاں کتنا یہ رعایت مدارس کی رکھ دیا ہے۔ اپنے متعلق اس نے یہ کہا تھا کہ اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو ایک بار اس کو سمجھاتا، صرف یہ تھا۔ اس کے متعلق یہ ہے کہ اگر زمانے احمد میں ہوتا تار سیدھے بر ضرور احمد، وہ اس کو پہنچا نہیں چھوڑتا اس کو۔ بہت اچھا ہے اس میں فرق مراتب بہت اچھا اس میں رکھا ہے۔ اس میں اقبال کا تعلق صرف فکری ہوتا، اس کے لیے یہ مشکل تھا کہ یہ اس کو مقام پہ پہنچا دیتا۔ تار سیدھے بر سرور سرمدے عقل او با خویشتن در گفتگو، وہ اپنے سے آگے جا ہی نہیں سکا ہے، انسان سے آگے بڑھ نہیں سکا۔ یہ رومی بتا رہا ہے نا سارا کچھ، تو یہاں آ کے رومی اس کے کہتا ہے کہ عقل او با خویشتن در گفتگو، تو اپنے آپ نہ، اور دیکھا دیوانہ ہمیشہ اپنے آپ سے باتیں کرتا ہے۔ بڑی خوبصورت بات ہے یہ کہنے کی، پاگل اپنے آپ سے باتیں کرتا ہے، وہ دیوانہ اس کی حیثیت اپنے آپ سے باتیں کر رہی ہے۔ کہتا ہے تو رہے خود رہو کہ راہ خود نے گوشت، چل اپنے چلیے ساڈا کھوٹا ہون دیا ہے، ساڈا رستہ ٹھیک، رستہ ساڈا ہی ہے گا۔ بڑی عمدہ ہے گریز ہے جی تشریف کے بعد۔ وہ اپنے ابو باخیشتن گفتگو تو اپنے آپ میں گلا کرن دیا ہے گا۔ تو رہے خود رہو کہ راہ خود نے پوست، چل یہ پہلا ٹھیک ہے۔ پیش نے گامے کے آمد مقام کندرو بے حرف می رویت کلام، یہ مصرع رومی کا ہے کہ جہاں حرف کے بغیر کلام ہوتا ہے اس مقام میں چلے۔ بڑا خوبصورت مصرع ہے یہ، جس سے ماورا لے جانا مادی اسباب سے، کندراں بے حرف می رویت کلام۔ اب دیکھیے نا خدا کی طرف سے جو وحی آتی ہے اس کے متعلق جتنی باتیں ہو رہی تھی لمبی چوڑی کہ سار وہ باللفظ ہوتی ہے یا مانوی وصیت اس کے ہوتی ہے، اب اس کے بڑی خوبصورت انداز میں اس کو طے کیا ہے کہ کلام وہ ہوتا ہے بے حرف می رویت کلام۔ اب آگے جی آنسو اخلاق سے آگے جنت الفردوس کی طرف آ گئے۔ در گزشتم ادہدے ای کائنات پا نہادم در جہان بے جہاد۔ جہان بے جہاد قرآن جو اشارے دیتا ہے جی جنت کے متعلق کو جو کہتا ہے نا کہ وسع کارز سماوات والارض، تو اس کی وسعت کائنات کی وسعت کیسی ہے؟ تو بے جہاد تو ہو ہی نہ، کسی مقام میں تو لوکلائز نہ ہو گئی نا وہ جو تھی، اس کی تو وسعت ساری کائنات کی وسعت بتا رہا ہے نا، تو وہ جہان بے جہاد ہے۔ بے یمینوں بے یسارست این جہاں فارغ از لیل و نہارست این جہاں پیش او قندیل ادراک کم فسرد چل۔ اکل والی گل تو ختم ہوئی ہوتے۔ حرف من از حیبت مانی بمرد، بہت اچھا مصرع ہے، بہت اچھا مصرع ہے۔ حرف من از حیبت مانی بمرد، واہ 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 واہ۔ باز زبان آب و گل گفتار جہاں، جان کی باتیں اور زبان آب و گل سے کرنا، کیا کہتا ہے خوبصورت۔ در قفس پرواز بھی آئے گراؤ، مشکل ہے یہ تو آب و گل کا قفس ہے، اس کے اندر زبان پھنسی ہوئی ہے، اس کے گفتار جہاں مشکل ہے۔ اندر کے اندر جہان دل نے کہا، اب آ گیا پھر وہی جنت کو جہان دل اس نے کہا ہے نا، یہ اقبال نے بھی یہ کہا ہے نا کہ وہ تو جنت جو ہے وہ اسٹیٹ ہے، اسٹیٹ آف مائنڈ ہے، اسپیشلائز نہیں ہے۔
اندر کے اندر جہان دل نگر، تاز نور خود شوی روشن بسر، چیست دل، اب آ گیا اپنا فلسفہ اس کا، یک عالم بے رنگ و بوس، عالم بے رنگ و بو، بے چار سوس، ساکنو ہر لحظہ سیار است دل، عالم احوال و افکار است دل، از حقائق تا حقائق رفتہ عقل، عقل تو یوں جاتی ہے نا تھاٹ کے بعد ایک دوسرے تھاٹ سے، سیر روح کیونکہ میں نے دل کا سیر جو ہے بے جادہ و رفتار و نقل، یہ جتنی چیزیں منقول چلی آتی ہیں ان سے بھی الگ، راستہ بھی نہیں اس کا ہوتا ہے، رفتار بھی اس میں نہیں ہوتی، عقل کی طرح نہیں ہے کہ وہ منطق سے وہ صغرا کبرا قائم کرنے کے بعد کسی نتیجے پہ پہنچتا ہے، یہ بات نہیں، وہ تو حقائق در حقائق چلتی ہے، لیکن دل جو ہے یہ وہ عشق کی جس نے طے کر دی ہے کہ اس سے تمام، وہی اس کا فلسفہ جو چلا آ رہا ہے پرانا جی نہیں چاہیے۔ ساکن و سیار اس نے جو کہا ہے کہ فلسفے کے اندر یہ جو اسٹیٹ ہوتی ہے وہ کنٹینیوس نہیں ہو سکتی، اگر اس میں تسلسلی ہو تو اسے کوئی پرٹیکولر اسٹیٹ آف مائنڈ نہیں کہہ سکتے، اسٹیٹ پرٹیکولر کہنے کے لیے اس کو دوسری اسٹیٹ سے جدا کرنا پڑتا ہے، تو جب آپ اس کو دوسری اسٹیٹ سے جدا کرتے ہیں تو اس کو یہ اپنے تصور کے اندر اتنے وقت کے لیے ساکن تصور کر لیتے ہیں، یعنی ویسے تو یہ جو ہے سیسیشن تو اس میں ہوتا ہی نہیں جی، یہ جو تھاٹ کی کنٹینیوٹی ہے اس میں سیسیشن نہیں ہوتا، لیکن انہوں نے ایک ٹرم اس کی جو اسٹیٹ دی ہے نا، دا اسٹیٹ آف مائنڈ، تو اسٹیٹ تو اس کو پرٹیکولرائز کرنا پڑے گا نا آپ کو، تو اس پرٹیکولرائز کرنے کے لیے فلاسفی کی زبان میں اتنے وقت کے لیے سیسیشن آف اسپیڈ جو کنٹینیوٹی جو ہے اس کو یہ تصور کر لیتے ہیں، اس طرح سے اس کو یہ ساکن کہتے ہیں، اور پھر کہتا ہے نا کہ سیار بھی ہے، یعنی بیک وقت ساکن و سیار ہے نا، کہ ہے تو وہ انسیسنٹ کنٹینیوٹی آف تھاٹ، لیکن چونکہ ہم اس کی ویریس اسٹیٹس قرار دیتے ہیں مائنڈ کی، اور اسٹیٹ کو ہم کو پرٹیکولرائز کرنا پڑتا ہے، اس لیے اس اعتبار سے تصور کرنا پڑتا ہے کہ اتنے وقت کے لیے وہ ساکن ہو گیا ہوا تھا اپنے سیار ہونے میں، اس لیے یہ ساکن و سیار ہے۔ صد خیال جو دیکھیے اس میں کس طرح ڈیفرینشیٹ کر، صد خیال و ہر یکن دیگر جداست، این بگردوں آشنا آنارساز، قسم مورد این کہ گردوں آشناس بر یمین آ خیال نارساس، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس کے رائٹ کی طرف ہے وہ اور اس کے لیفٹ کی طرف ہے، اس کو اس نے ڈسکس کیا ہے اپنے 6 لیکچرز میں بھی کہ یہ تھاٹ جو ہے کوئی اس کو نہیں کہہ سکتا کہ وہ میرے رائٹ کی طرف ہے یا لیفٹ کی طرف ہے، یعنی اسپیس سے ماورا ہو گیا نا، وہ تھاٹ کو اسپیس کے اندر یہ گھرا ہوا نہیں مانتے، اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ وہ اس عالم آگوگل کی پیداوار، برین کی پیداوار نہیں ہوتی، وہ برین جو میٹیریل ہوتا ہے نا، تھاٹ اس کی پیداوار نہیں ہوتی، کیونکہ اس کی پیداوار اگر ہو تو اس کے لیے آپ اسپیس اس کو دینی پڑے گی، اور اسپیس میں بتانا پڑے گا کہ اس پرٹیکولر مومنٹ میں وہ میرے دائیں جانب ہے یا میرے بائیں جانب ہے، یہ اس میں بھی یہی لفظ استعمال کیے ہیں، آن مائی رائٹ اور مائی لیفٹ، تو تھاٹ کے متعلق تو آپ نہیں کہہ سکتے نا کہ وہ میرے اگر وہ جسم کے اندر ہے تو کہاں ہے اس وقت، تو جب اس کے لیے کہاں آپ نہیں کہہ سکتے تو اسپیس میں تو وہ ہو ہی سکتا، اور چونکہ جب وہ اسپیس میں نہیں ہے تو جو میٹر کا پروڈکٹ نہیں ہے، یہ ایک دلیل دیتے ہیں کہ تھاٹ جو ہے میٹیریل برین کا پروڈکٹ نہیں ہوتا۔ بر یمین آ خیال نارساس، وہ ادھر ہے دائیں کی طرف ہے یا بائیں کی طرف ہے، یا سرور قائد از دیدار دوست، یا دل کیا ہے، ایک سرور ہے، ایک اسٹیٹ ہے، ایک کنڈیشن ہے کہ جو دوست کے دیدار سے وہ حاصل ہو جاتا ہے یا آ جاتا ہے، وہ سرور کے عائد، نیم گامے از ہوائے کوئے اوست، نیم گامے از ہوائے کوئے اوست، کیا بات ہے، سکتے ہیں چشمے تو بیدار باشد یا بخواب، دل ببین بے شعائے آفتاب،
آن جہاں راو بر جہان دل شناس، دل کے متعلق تصور دے کے کہتا ہے کہ وہ جہان جو ہے اس کو بس یوں سمجھ لا کہ وہ جہان دل ہے، منچ گوئم سانچ نائب در قیاس، جو قیاس میں نہیں آ سکتا، میں اس کے متعلق تمہیں بتاؤں کیا کہ وہ کیا ہے، بس یہ سمجھ لو کہ وہ جہان جو ہے جہان دل ہے۔ بھائی گل میں کی کیا اندراں عالم جہان دیگرے اصل او از کن فکانے دیگرے، اصل او از کن فکانے دیگرے، واہ واہ، بہت اچھی بات۔ لا زوالو ہر زمان نوع دیگر، نائد اندر وہمو آئد در نظر، کیا بات ہے صاحب۔ آپ کو پتا ہے نا یہ فکر کے مقابلے میں نظر لاتا ہے ہمیشہ، فکر تو انٹلیکٹ ہوتی ہے اور نظر وہی اس کی ٹریک لیس وے آف برڈ جس سے یہ دیکھتا ہے، اپنے خطبے میں لکھتا ہے، وہی عشق کی جو نظر ہوتی ہے اس کو نظر کہتا ہے۔ نہیں، وہم عقل کا، عقل کی روح سے نہیں ہو گرفت میں آ سکتا، صرف نظر کی روح سے آ سکتا ہے۔ ہر زمان اورا کمال دیگرے، ہر زمان اورا جمال دیگرے، روزگارش بے نیاز از مہر ماہ و مہر، گنجن اندر ساہتے او نو سپہر، اس کی سپیس جو ہے، اس کی وسعت جو ہے، اس کے اندر یہ ساری کائنات سما سکتی ہے۔ ہرچہ در غیب است آئد رو برو، پیش ازاں کج دل بروید آرزو، کمل اس کے کہ دل میں اس کی آرزو پیدا ہو جائے، وہ سامنے آ جاتی ہے۔ وہ در زبان خود چساں گوئم کے چیز، این جہان نور و حضور و زندگی، بہت اچھا جی، زندگی کیا ہے کہ لالہا آسودہ در کوثارہا، نہرہا کردندہ در گلزارہا، تجری من تحت الانہار، منچہائے سرخ و اسپید و کبود، از دمے قدوسیاں اورا کشود، پانی سے نہیں، ہوا سے نہیں، از دمے قدوسیاں اورا کشود، آبہا سیمی ہواہا امبری، قصرہا با قبہائے زمردی باندھا ہے، ٹھیک ہے جی، زمردی، قصرہا با قبہائے زمردی، خیمہا یاقوت گون زرری تناؤ، شاہداں با طلعت آئینہ تاب، کیا بات ہے جی، طلعت آئینہ تاب، یہ شاہداں با طلعت آئینہ تاب خوبصورت مصرع ہے۔ گفت رومی اے گرفتار قیاس، درگزر از اعتبارات حواس، فلسفے کی اصطلاح میں اعتبار ہر ریلیٹو چیز کو کہتے ہیں، ایبسلیوٹ مطلق ہوتا ہے، اور اعتباری چیز اضافی چیز جسے کہتے ہیں نا، اسے اعتباری کہتے ہیں۔ یہ جتنی ورلڈ آف سینسز ہیں اس میں ہر چیز جو ہے وہ کہتے ہیں ریلیٹو ہوتی ہے، ایبسلیوٹ نہیں ہوتی، ایبسلیوٹ ہوتی ہے ماورائے حواس، ٹروتھ جسے ہم کہتے ہیں۔ ہر سجلی کار ہائے خوب و زشت، نیش ود آ دوزخ کی گردن بیشت، کار ہائے خوب و زشت، زشت جو ہے وہ جہنم بن جاتا ہے، خوب جو ہے وہ بیشت بن جاتا ہے۔ یہ اے غلط ہے جی۔ ای کے بینی کسر ہائے رنگ رنگ، اصلش از اعمالو نئے از خشت و رنگ، خشت و سنگ، بہت اچھا۔ جنت کے متعلق بات صاف کر دیا نا کہ وہاں کے وہ جتنے محل وغیرہ ہیں وہ یہ زمرد و یاقوت کے وہ نہیں ہیں، وہ تو اعمال ہی ہیں انسان کے جو اس پہ بنتی ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ آنچ خانی کوثر و غلمان و حور، جلوائے ای عالم جذب و سرور، بس صرف یہ ہے زندگی ای جاز دیدار است و بس،
ذوق دیدارستو گفتارستو، بس اگے گل نہیں کہہ سکتا بڑی جلدی یہ تو اپنا ہے، یہ اپنا، یہ سارے فلسفے اس کے اپنے۔ ہاں جی، کیا خیال ہے؟ وقت ہے یہ بات کریں۔ یہ اس کے بعد جی آتا ہے کسر شرف النساء کی، اب جنت میں چلا گیا ہے نا، کسر شرف النساء یہاں یہ لے آتا ہے یہ عورت۔ اس کی خصوصیت یہ تھی جی شرف النساء، یہ نواب خان بہادر کا بیٹا تھا، نواب عبدالصمد خان، شاہ عالم کے زمانے میں پنجاب کا گورنر تھا۔ عبدالصمد خان تھا جس نے یہ بندہ بہادر تھا جو سکھوں کا، اس کو گرفتار کر کے اس نے کہا تھا شاہ عالم نے کہ اس کو زندہ بھیجو، اس نے وہاں زندہ بھیجا تھا، تو سکھوں کو تو اس کے خلاف بڑی پرخاش تھی۔ یہ عبدالصمد خان کی یہ بیٹی تھی ایک شرف النساء، تو اس نے ساری عمر تجارت میں گزاری، قرآن پہ اور ہمیشہ تلوار ہاتھ میں رکھتے ہوئے۔ وہ سمبل تھے کام کرنے کا دور، تو وہاں مردوں کا، مرد کچھ نہیں کرتے تو اس زمانے میں تلوار سے عورت کو کیا کرنا تھا۔ تو اس نے مرنے کے بعد بھی یہ اپنی ماں سے کہا تھا کہ میری سادہ سی قبر کچی سی رکھ چھوڑنا، اس کے اوپر تلوار اور قرآن رکھ دینا۔ تو وہ تاریخ میں ہے کہ یہاں تھی اس کی باغبان پورے کے قریب اس کا مقبرہ، اس پہ یہ رکھا ہوتا تھا۔ تو سکھوں کی بادشاہی میں 1846 میں انہوں نے پھر غالباً مقبرے کو بھی مسمار کیا تھا، لیکن بہرحال وہ قرآن اور تلوار وہاں سے یہ لے گئے تھے۔ تو اقبال کو تو قرآن اور تلوار جو ہے جی اس سے تو عشق ہے، تو اقبال نے صرف اس چیز سے لیے اس شرف النساء کو لیا ہے یہ، کیونکہ اس کے نزدیک حاصل زندگی تلوار اور قرآن ہے۔ اس اعتبار سے یہ بات اس نے یہ پیش کی ہے شرف النساء کے لیے۔ ویسے بھی اگر نرمی طور پہ بھی تھی تو بیٹی یہ اس دور کے اندر یہ بات جو تھی کہ تلوار کے ساتھ قرآن اور قرآن کے ساتھ تلوار ہونا چاہیے، جس دور میں یہ ہے، اب اندازہ لگاؤ نا شاہ عالم کا زمانہ جو ہے، اس دور کے اندر کسی کے ذہن میں یہ بات پیدا ہو جانا، یہ خیال آ جانا بجائے خیش بڑی چیز ہے۔ گفتنی کا شانہ از لال ناب آنکھ می گیرد خراج از آفتاب، آہا ہا آہا ہا، ای مقام ای منزل ای کاخ بلند حوریاں بر در گہش احرام، آہا ہا واہ واہ واہ، احرام بند دی حوریاں، آہا بر در گہش احرام بند، اللہ اللہ اکبر، کس مقام پہ پہنچ کے یہ شخص بات کرتا تھا۔ دیکھا نا جس کے متعلق اس کے دل میں ایک عقیدت مندانہ عشق ہوتا تھا، اس کے لیے کہاں پہنچتا تھا یہ کہنے کے لیے میر صاحب تصور نہیں آدمی کر سکتا اس مصرے کا، نہیں کیا جا سکتا۔ شرف النساء ہے، حوریاں بر درگاہش، کیفیت ہے احرام بند، یعنی اس کے کاشانے کو کعبہ بنایا ہے، اس کعبے کے طواف کے لیے حوریں اتر رہی ہیں، احرام باندھے ہوئے اس کے دروازے کے اوپر۔ اللہ جیتا رہو، اے تو دادی سال کا را جستجو، صاحب ہوں پیست با من باز ہوں، رومی سے پوچھتا ہے اس کا ہے یہ مقام، گفت ای کا شانہ شرف النساء، مرغ بامش با ملائک ہم نواز، اس کا کیا پوچھتے ہو صاحب؟ اتوں کا تو کبوتر جڑا ہے گا وہ جبریل امین دے نال گفتگو کرنا چاہتا ہے۔ واہ واہ واہ، پلس میں ماں ای چنی گوہر نظار، خیش مادر ای چنی دختر نظار، خاک لاہور از مدارش آسمان، کس نداند راز او را در جہاں، آن سراپا ذوق و شوق و درد و داغ، ہاتھ میں پنجاب را چشم و چراغ، آن فروغ دودائے عبدالصمد، فقر و نقش
کے مانند تا ابد تاز قرآن پاک می سوزد وجود از تلاوت یک نفس فارغ نبود در کمر تیغ درو قرآن بدست تن بدن ہوش و حواس اللہ خلوت و شمشیر و قرآن و نماز اے خوشاں عمرے کہ رفت اندر نیاز بر لبے او چون ہمیں آخر رسید سور مادر دید و مشتاقہ نہ دید گفت اگر از راز من داری خبر سوئے این شمشیر و این قرآن نگر اور کیا ہے اس کا شعر این دو قوت حافظ یک دیگرم کائنات زندگی را محورم ختم ہے صاحب یہ میں کہتا ہوں اس کام اور اس سے بہتر الفاظ میں بات نہیں کی جا سکتی این دو قوت حافظ دیگرم سب سار کے اندر آ گیا ہے چار لفظ ہیں جن مصرے کے اندر ہے حافظ اپنی گرم یہ ہے اقبال کی عظمت ان مقامات پہ آتی ہے حافظ بھی اپنی گرم کائنات زندگی را محورند اندری عالم کے میرز ہر نفس دکھ ترقت راہی بے محرم بود و بس وقت رخصت بات و دارم ای سخن ماں سے کہہ رہی ہے تیغ قرآن را جدا از من مکن دل بآں ہر سے کہ میں گویم بنے قبر من بے گنبد و قندیل بے مومنا را تیز با قرآن بسس تربت مارا ہمی سامان بسس عمرہا در زیر این زرری کباب کباب کو باقی جمع یعنی آسمان کے نیچے بر مزارش بود شمشیر و کتاب مرکدش اندر جہان بے ثبات اہل حق را داد پیغام حیات تا مسلمان کرد کیا مصرا ہے تا مسلمان کرد باخود آج کرد ہائے ہائے واہ 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 میں کہتا ہوں جی پوری کتاب لکھ جاتا نا تو یہ بات نہیں تھی جو اس نے کر دی تا مسلمان کرد باخود آج کرد گردش دوران بساتش در نورد الٹ کے رکھ دی اس کی بسات مرد حق از غیر حق اندیشہ کرد یہاں اندیشہ خوف کے معنی میں آیا ہوا ہے مومن اور غیر مسلموں سے خوف ان کے دلوں کے اندر سکھوں سے شیر مولا رو بہیرہ پیشہ کرد ان دلش تاب و تب سیماب رفت خود بدانی ہاں کے بر پنجاب رفت خالصہ شمشیر و قرآن را ببرد اندران کشور مسلمانی بمرد بات اس نے یہ کر دی بڑے خوبصورت انداز سے لایا ہے جی اس بات کو آج ہم جاوید نامے کے صفحہ 183 تک آ گئے ہیں اس کے بعد اسی جنت میں بڑے بڑے بلند مقامات کے بزرگ اقبال سامنے لائے گا سید علی حمدانی ملا طاہر غنی کشمیری یہ دونوں کشمیر کے ہیں اقبال کو خاص طور پہ اگرچہ کشمیر سے ایک رشتہ تھا لیکن کشمیریوں یا کشمیر کے اوپر جو اس زمانے کے اندر سختیاں ہو رہی تھیں اور ان کی مظلومیت جو تھی یہ اس سے بہت زیادہ متاثر تھے اس زمانے میں اور اسی لیے انہوں نے اس خطے کو اپنے ہاں مختلف مقامات پر آپ دیکھیے کشمیر کے متعلق بہت کچھ لکھا ہے انہوں نے اور یہ کشمیر والوں کے چنے اسی لیے تھے کہ ان کو بتائیں کہ تمہارے ہاں تو اس قسم کے لوگ تمہارے ہاں وہ گزرے ہوئے ہیں اور اب تمہاری کیفیت کیا ہے تو شاہ حمدان کو ہم دیکھیں گے اور طاہر غنی کشمیری کو دیکھیں گے ہم اس کے بعد ہم آگے آئیں گے تو پھر یہ نادر آئے گا اور اچھا برتری ہری بھی آتا ہے ابدالی آئے گا ٹیپو آئے گا یہ سب آئیں گے جی اب اس جنت میں آخری یہ مقام ہے بڑا لمبا باب ہے اس کا
تو پھر تو آگے یہ ندائے جمالی اس کی آ جاتی ہے. آج ہم یہاں اس کو ختم کر دیتے ہیں.